تو یہ جزا اور سزا کے عمل کو اس نے موت اور زندگی دی، اس نے ہمیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہوگا تو اس کو قیامت کا دن کہا گیا۔ میں نے کہا کہ کچھ اعمال کی جزا اور سزا یہاں ہونی ہے، یہاں سے ہی شروع ہو جائے گی، جیسے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا کا عمل یہاں سے شروع ہونا ہے، جیسے ماں باپ کا، بولیے، گریبان میں جھانکو، اپنی اصلاح کرو، ادھار ہے کما تدین و تدان، جس طرح کرے گا اس طرح تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ زندہ ہے تو جاؤ معافی مانگو، پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، پھر اولاد کو کھلاؤ، پھر خود کھاؤ۔ اگر چلے گئے ہیں تو جاؤ ان کی قبر پہ جا کے معافی مانگو، اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے دعا کرو، ان کو تحائف بھیجو۔ صرف معافی نہیں، یہ صرف معافی جان مانگنا یہ قبر پہ باپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ معافی مانگو، پھر جو خدمت تمہیں دنیا میں کرنی تھی اب کرنا شروع کر دو۔ کیسے کرو؟ ماں نہیں ہے تو بڑی بہن ماں کی جگہ پہ ہے، باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہے، ماں نہیں ہے تو خالہ ماں کی جگہ پہ ہے۔ ان کی خدمت کرو۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے والد کے دوست تھے۔ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ ہم تو بابا کے عمر کے بوڑھے لوگوں کو جانتے تک نہیں، سلام تک نہیں کرتے، جواب تک نہیں دیتے۔ ایسا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تھے، سواری پہ آ رہے تھے، ایک بوڑھا شخص مل گیا، وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے جیسے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھا، اترے سواری سے، اپنی سواری بھی ان کو دے دی، بڑا پیار کیا، خود پیدل چلنے لگے، ان کو سواری پہ بٹھا کے روانہ کر دیا۔ غلام نے کہا حضور یہ سنگریز علاقہ ہے، پتھروں کا علاقہ ہے، غیر محفوظ علاقہ ہے، آپ نے اپنی سواری ان کو دے دی۔ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بڈھا میرے والد کا دوست تھا۔ اس لیے کچھ اعمال میں نے کہا ایسے ہیں جن کی سزا ذرا یہاں سے شروع ہونی ہے۔ ابھی چونکہ میرا موضوع نہیں، میں اس طرف چلا جاؤں گا تو میری اصل بات جو آج میں سوچ کے آیا تھا میں نے وہ شروع بھی نہیں کی، میں نے کتاب آپ کے سامنے نہیں کھولا ہے ابھی تک، یہ میری تمہید ہے، مجھے کہنا کیا ہے وہ آنے والے جمعے پہ میں نہیں کہہ پایا۔ تو جو جزا اور سزا کا عمل ہے اسے قیامت کہتے ہیں، اور قیامت کب ہوگی؟ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو قیامت آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ یہ اتنا سارا کتاب میرے ہاتھ میں، یہ سب اس میں صرف قیامت کی نشانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اب 2-3 جمعے تک جب تک اللہ نے چاہا تو میں آنے والے جمعے سے بتاؤں گا کہ علامات قیامت کیا ہیں۔
قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ بڑی خطرناک ہیں، بہت ساری آ چکی ہیں، گزر بھی گئی ہیں، اور بہت ساری نشانیوں نے ابھی آنا بھی ہے، اور بہت ساری سے ہم گزر رہے ہیں، اور بہت ساری کی تو قیامت کی نشانیاں بھی ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جن کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، جانے انجانے میں ان کی رغبتیں ممبروں سے دلائی جاتی ہیں۔ وہ علامات قیامت کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کا ذکر ہم آنے والے جمعے سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم اپنی اصلاح خود کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔